الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت پر جو سب سے بڑا انعام عظیم ہے، جو کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بھی انعام کی انتہا تصور کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی کلام ہے۔ اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی منزلت، اس کا اگر خود قرآن کریم کے اندر سے سوال کا جواب لیا جائے تو وہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اپنا یہ کلام لو کان ھذا القرآن، اگر یہ میں قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دوں، بڑے سے بڑے پہاڑ، تو وہ بھی اللہ کی خشیت اور ہیبت سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہوگا۔ الا جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ کسی آدمی کے تصور میں جب آئے گا تو اسے اللہ کے اس پاک کلام کی عظمت کا احساس ہوگا۔ اس کلام کے اندر جو کچھ بھی میرے اللہ نے انسانیت کے لیے پیغام بھیجا ہے، اس کا اگر مختصر سا خلاصہ اور اس کا جوہر نکال کر اگر سامنے لایا جائے تو وہ یہ ہے
کہ جس نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، اگر تمہارا تعلق اس ذات کے ساتھ زندگی میں نہیں بن پایا تو تم نے اس جہان میں کچھ نہیں پایا۔ چاہے تم دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے منصب پر ہو، بڑی سے بڑی تمہارے پاس دنیاوی کرو فر ہو، سب کچھ ہو، مگر تمہارے ساتھ اللہ کے پاک نام کی نسبت نہ ہو تو فرعون غرق آب ہو سکتا، نمرود جوتے کھا کھا کر مر سکتا، اس کی سلطنت 4 سو پھیلی ہوئی تھی، مگر اللہ کا تقرب وہ نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کو تعلق قائم کرنا۔ اسلام کا جب ظہور ہوا اور لوگوں میں اس کی خوشبو پھیلی اور یہ مکہ مکرمہ کے باہر اس کی جب مہک اٹھی، لوگوں نے دور دراز علاقوں سے سنا تو ان کے کان کھڑے ہوئے، یہ کیا ہے؟ مکہ سے باہر جب یہ خبر اس وقت یثرب جو کہلاتا تھا وہاں پہنچی، وہاں سے بھی لوگ قدیم زمانے میں بھی، نزول اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کے لیے آتے تھے، قریش مکہ سے ان کے تعلقات بنتے تھے، تجارتیں ہوتی تھیں، حج کے دنوں میں بڑا ایک بازار لگتا تھا، اس میں بیع و شرع ہوتی تھی، اطراف و اکناف سے لوگ آتے تھے، یثرب سے بھی آتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مطہرہ کے 10 سال ہو چکے تو اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مطہر و مقدس کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو یثرب سے لوگ آتے ہیں اور یہ وادی عقبہ میں اپنا ڈیرا لگاتے ہیں، وادی عقبہ میں نے آپ لوگوں کو اس دفعہ بتایا تھا، یہ رمی جمار جب ہم کرنے جاتے ہیں، جو وہاں جا کر کرتے ہیں، جو ریموٹ کے ذریعے وہاں ٹینٹوں سے کرتے ہیں، ان کی بات بھی تو وہاں جو جمرہ عقبہ ہے اس کے سامنے وہ جو مکہ سے راستہ اس دور میں آتا تھا اور وہ پہاڑ کے اندر سے کھلتا تھا اور آگے مینا عرفات اور جمرات کی طرف آتا تھا، تو وہ درہ جو تھا وہ عقبہ ہے۔ میں نے ان کو وہاں آپ رمی جمار کریں تو وہاں سے نظر آتا ہے جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، اس کو آج بھی وادی عقبہ کہتے ہیں۔ عقبہ کہتے ہیں عام طور پر پہاڑ کے ساتھ جو اس سے جڑا ہوا سرا ہوتا ہے پہاڑ کا، اس کو عقبہ کہا جاتا ہے، وہاں ان کے ڈیرے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبوت مطہر کے 10ویں سال رات کے وقت، دن کو تو قریش جو تھے وہ بڑی نگرانی رکھتے تھے، رات کے وقت آپ وہاں تشریف لے گئے، ان کے خیموں کے پاس گئے، آپ نے اسلام کی دعوت رکھی، ان لوگوں نے بڑے غور سے سنا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 6 بندے اور ان میں 2 عورتیں تھیں، یہ 4 مرد تھے، بعض روایات ہے 5 مرد اور 1 عورت، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنا، سمجھا، اس پر بیٹھ کر تجزیہ کیا اور پھر اس آواز پر لبیک کہا۔ 6 بندے، ان میں 1 یا 2 خواتین۔
وہ واپس جب گئے تو انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت کے نتیجے میں پورے مدینہ کی بستی میں ایک طوفان برپا کر دی. بات بات میں گھر گھر میں یہ بات چلنے لگ پڑی کہ یہاں ہے یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ پیغام ہے، یہ بات ہے، یہ سارا کچھ. سال گزر گیا. اگلے سال جب آئے تو ان میں اور 7 بندوں کا اضافہ ہوا. جو پچھلے سال بیعت کر گئے تھے ان میں سے ایک نہ آ سکے، 5 بندے وہ آئے، 7 نئے ہوئے. تو یہ بیعت دوبارہ ہے، 6 سے 12 ہو گئے، ڈبل ہو گئے. انہوں نے عرض کی کہ اب چونکہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کے لیے بندہ چاہیے جو ہمیں وہاں قرآن کریم کی تعلیم دے، ہمیں سمجھائے، ہمارے ساتھ سارا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا. اور وہ عظیم الشان ہستی وہ ہے جس نے اسلام کے سفیر کی حیثیت سے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو رہتی دنیا تک قرآن کی زینت بن گئی. عجیب و غریب. 13واں سال جب ہوا تو 70 خواتین اور مردوں نے بیعت. یہ اتنا اس بیعت کو بارے میں عجیب و غریب روایات ہیں. ابلیس جو تھا اس کو اس بیعت کا اتنا دکھ ہوا کہ اس نے جا کر قریش مکہ مشرکین عرب کے گھروں کے دروازوں کے کنڈے کھڑکا کھڑکا کر بتایا رات کی تنہائی میں تم یہاں سوئے پڑے ہو اور بیعت عقبہ میں طوفان مچ. وہ طوفان کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات فرما رہے تھے اور بیعت ہونے لگی تھی تو اس بیعت میں عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے انصاری، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اور آپ کے بارے میں جو اس بنیاد پر جس اصول پر ہمارے ساتھ آپ یہ معاہدہ کر رہے ہیں اس کی شرائط کیا ہیں؟ یہ تو بتائیں کن شرطوں پر ہم اللہ سے اور آپ سے بیعت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شرط تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے، نہ اس کے آگے آپ کوئی کسی قسم کی عبادت کا کوئی شائبہ دور دور تک آپ ظاہر کریں گے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اور میرے بارے میں شرط یہ ہے کہ تم میری اس طرح حفاظت کرو گے جیسے تم اپنے مال اور اپنے اموال اور اپنے آل اور اہل کی کرو. میری شرط یہ ہے. وہ جتنے بیٹھے تھے وہ یک زبان ہو کر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شرطیں تو ہمیں منظور ہیں، مگر اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا، اس کا ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت. انہوں نے عرض کی آپ 10 تک 10 بڑھائیے، ہم بیعت کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 اقدس پر ہم کر رہے ہیں اور اوپر سے اللہ بھی دیکھ رہا. اب یہ معاہدہ نہ تو ہم فسخ کریں گے نہ اور اللہ اور اس کے رسول کو کرنے دیں گے. ہم
نہ تو خود اس معاہدے کو آپ توڑیں گے اور نہ اللہ اور اس کے رسول کو توڑنے دیں گے، اس پر ہم شاید بیعت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑھا دیا، 70 خواتین و حضرات نے بیعت کر لی، اور اس پر ابلیس نے جو ہے وہ وہاں جا کر مکے میں کھلبلی بچا دی۔ رات کی تنہائی میں قریش مکہ بھاگے بھاگے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرما دیا تھا کہ تم لوگ اب جا کر اپنے اپنے خیموں میں سو جاؤ، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب قریش مکہ آئے تو انہوں نے دیکھا خیموں میں تو سکوت ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہر کوئی سوئے ہوئے ہیں۔ چند لوگوں کو جب انہوں نے اٹھایا اور پوچھا، انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ہماری نیند خراب کر رہے ہو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں۔ انہیں یہ تسلی ہو گئی جو ابلیس نے وہاں بیعت کے معاملے میں ہمیشہ ابلیس کو جو موت پڑتی ہے وہ اس دن سے اس کے اثرات ہیں جب یہ وادی عقبہ میں بیعت ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے 2 نمبریاں ہیں بیعتوں میں اور بڑے بڑے تماشے، اور آج تک وہ تماشے ابلیس کرتا آ رہا ہے اور لوگ اس کا شکار ہوتے آ رہے ہیں، اپنے انجاموں کو جاتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ نظارے اب دیکھنے شروع ہو گئے، انشاءاللہ اس کی حقائق سمجھ آئیں گے۔ یہی وہ عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اس نے اللہ سے بیعت کی ہے اور میرا ہاتھ اوپر ہوتا۔ پہلی بیعت عقبہ جو ہوئی تھی وہ، اور یہ کوئی ایسی 3 دفعہ ہوئی ہے، یہ بیعت عقبہ اولا، پھر ثانی، پھر آخری، اور اس کا نام ہی وادی عقبہ پہلے سے تھا جہاں، اس لیے اس بیعت کا نام ہی بیعت عقبہ ہے۔ یہ بیعت عقبہ وہ بیعت ہے جس کی گونج آسمانوں سے پرے سنی گئی اور قرآن کی زینت اللہ نے بنا دی۔ اور یہ اس بیعت کوئی عجیب بیعت ہے، بیعت کا عمل جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی کہ ہے کیا یہ بیعت، ہوتی کیا ہے، آپ کی شرائط کیا ہیں، وہ تو بتائیں۔ ہم جو آپ کے اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، آپ اس کروا رہے ہیں، شرطیں کیا ہیں؟ کیا ہم ایک تو یہ کہ اللہ کی شرط یہ ہے بیعت کی کہ پھر اس کی ذات کے ہو جاؤ گے، یہاں وہ بات آ جائے گی، پھر اس کے بعد ساری دنیا پیچھے ہو جائے گی، اللہ کی بات اعلیٰ کلمت اللہ کو رکھو گی۔ اور میری شرط یہ ہے کہ اگر میرے جان کی حفاظت ہوئی، ضرورت ہوئی، تو پھر طویلیں نہیں گڑھو گے ادھر ادھر۔ میں یہاں سے آ رہا ہوں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے وہاں فرمایا تھا کہ میرے بھتیجے کو تم دعوت دے رہے ہو، منگوا رہے ہو، وہ آ جائیں گے، انہوں نے انڈیا دے دیا ہے، مگر یہ ہے کہ مجھے یہ تسلی کراؤ کہ ان کی حفاظت کیسے ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، ان کی حفاظت چاہے کوئی گورا آئے کوئی کالا آئے، ہم اسی طرح کریں گے جیسے اپنے گھر کی جان اور مال اور آل و اہل اور بچے۔ پھر حضرت عباس چونکہ بنی ہاشم کے سربراہ تھے اس وقت، کیا پھر میں اپنے بھتیجے کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اب آپ ہجرت کریں۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ شریف کی طرف شروع، انہوں نے تسلی دی کہ جو بھی ہمارے پاس آئے گا وہ ہمارا ہو گیا، ہم اس کے ذمہ دار ہو گئے، ہم بیعت کر چکے ہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ اور جب آپ تشریف لائیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ کسی نے کسی سے معاہدے نبھائے تھے، کیونکہ یہ معاہدے کی شکل اختیار کر گیا تھا بیع اور شرع کی۔ اللہ کریم جو ہے وہ خریدار بن گیا اور وہ جو بیعت کرنے والے تھے وہ بیچنے والے بن گئے۔
تو اللہ نے اس کو معاہدے کی شکل میں بیان فرمایا، یہ معاہدے کی شکل میں ہے۔ ان اللہ اشترا، شرع، اللہ نے کہا میں خریدار ہوں، معاہدے کی شکل بن گئی نا وہ بیعت عقبہ جو ہے، تو اللہ نے اس کو معاہدے کی شکل میں بیان فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ اشترا، میں مشتری ہوں، یعنی میں خریدار ہوں، من المؤمنین، مومنین سے، کس چیز کی؟ انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اس نے کہا تھا نا ہم معاہدہ جو کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ وہ جواب، اس کا معاہدے کی شرطیں اب اوپر سے آ رہی ہیں کہ ان شرطوں پر آپ کا اور میرا معاہدہ، اور وہ شرطیں یہ ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین، مومنین کے ساتھ میں خریدار، انفسہم، تمہاری جان کا، بیعت جو ہوتی ہے نا سر، اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں یہ بیعت موت سے بھی مشکل ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو رہا جو کچھ نہ، آپ وہ فرما رہا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم، اب تمہاری یہ جان نہیں ہے، میں خریدار ہوں، میں خرید چکا ہوں۔ اگر اللہ کے دین کے لیے آپ نے اپنی جان کی قربانی کا عزم کر رکھا ہے تو قرآن کی اس آیت کی روح سے آپ اس بیعت کا انعام وہاں پائیں گے، اور اس کا انعام جنت۔ انفسہم، تمہارا اب کچھ نہیں رہا، واموالہم، اور تمہارے اموال، تمہاری جائیداد، تمہاری ملک، تمہاری پراپرٹی، تمہارے کھیت اور دفتر اور دکانیں اور کارخانے اور تمہارے سب کچھ اموال جتنے ہیں، ان میں اولاد کو بھی اموال میں شامل کیا گیا ہے، تو بھی میرے ہیں، اور خریدار کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم، جان بھی میری، تمہارے اموال بھی میرے۔ آپ اندازہ کریں یہ دیے ہوئے بھی تو اسی کے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جب تم پیدا ہوتے ہو تو ارب پتی بن کر آتے ہو یا صرف ننگے دھڑنگے 2.5 کلو کا ایک لوتھڑا آتے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب تم آتے ہو تو تمہارے پاس اموال کیا ہوتے ہیں، تمہارے تو بولنے کی چھوڑ حرکت کے علاوہ تمہارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، چند خون کے قطرے اور کچھ رگیں اور کچھ ہڈیاں اور کچھ جوڑ، بس یہی تمہارے پاس۔ اس کا وزن کرو تو عام بچے کا کتنا ہوتا ہے؟ 3 کلو نہیں تو 3.5 کلو کا، بڑے سے بڑا 8 پاؤنڈ کا پیدا ہو جاتا۔ کہتا ہے تم تو وہاں سے چلے تھے، تو ارب پتی تمہیں کس نے بنایا؟ کہاں سے تمہارے پاس یہ سارے آل اولادیں اور کرو فارو؟ یہ میرے ہیں، بیچ دو، میں خریدار ہوں۔ اگر بیعت کی ہے تو پھر بیعت یہ ہوتی، اللہ کہتا ہے تمہارا اب کچھ نہیں رہا، میرا ہے، میں خریدار ہوں۔ جب میں ایک چیز آپ سے خرید لیتا ہوں، میں اس کو کنویں میں پھینک دوں یا اس کو روڑی پر پھینک دوں، وہ میری ہو گئی۔ تو اللہ کہتا ہے اب یہ میرے ہیں، تمہارا اختیار اس پر کچھ نہیں۔ اگر تم نے اختیار رکھا ہے تو جھوٹ بول رہے ہو، میرے ساتھ دغابازی کر رہے ہو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کر رہے ہو۔ تو کہتا ہے انفسہم اموالہم بان لہم الجنہ، اور یار اندازہ کرو یہ اموال اسی کے، آل اور اہل اسی کے، جانیں دی ہوئی اسی کی، ہے بھی اسی کی،
اور وہ کہتا ہے یہ میں خریدار ہوں اور اس کے بدلے میں جنت دے دیتا ہوں، جب ہے ہی اسی کی، پیدا اسی نے کیا، اس نے سارے وسائل عطا فرمائے، اس کی کرم نوازی سے ہمارے رزق میں کشادگی آئی، تو اب تو اس کے اوپر بچھو بن کے کیوں بیٹھتا ہے؟ اس کو واپس اللہ کے حوالے کیوں نہیں کرتا؟ اور اس کے بدلے میں اللہ کہتا ہے جنت ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارک سنی تو انہوں نے کہا یار یہ تو عجیب قسم کی بے ہے، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ بھائی مال دیا بھی اس نے، جان بھی اسی کی، اب وہ اس کا خریدار بن گیا۔ بھائی دیکھے نا، میں آپ کو جو ہے وہ کہتا ہوں بھائی یہ آپ کو میں نے شلوار قمیض دی، آپ کو میں نے امامہ دیا، آپ کو جوتا دیا، یہ آپ کا ہے، جب اس کی میری طرف سے دیا ہوا ہے، اب میں واپس لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی پیسے دوں گا تمہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ تو بڑی کوئی عجیب قسم کی بے ہے بھی چیز اسی کی دی ہوئی، اور اب وہ جب واپس لیتا ہے تو کہتا پیسے بھی دوں گا، اور پیسے کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ کہتے ہیں اس سے عجیب بے تو ہم نے کبھی نہ سنی نہ دیکھی۔ اس کو بھی جو فسخ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس اپنی زندگی کو اور اپنی جان اور مال کو اللہ کے پاک نام کی نسبت اور اس کے تقدس کی پاسبانی کی بجائے دنیاوی مفادات کی طرف دیکھتا ہے، سب سے بڑا روئے زمین کا کمینہ۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اب تمہارا اختیار نہیں رہا، اب میرا ہو گیا ہے، میں خریدار ہوں، بیچو۔ بے اور شرع ہو رہی نہیں ہے۔ اسی لیے سورۃ توبہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ مدنی صورت ہے، مگر یہ آیتیں جو ہیں یہ مکی ہیں کیونکہ یہ مکی دور میں ہیں، ہجرت سے پہلے نازل۔ مدنی صورت میں یہ آیتیں مکی ہیں کیونکہ یہ بیعت عقبہ کے وقت نازل ہوئی۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بیعت ہے جو اللہ نے یہ بتائی ہے ہمیں، یہ تو روئے زمین کا کوئی انتہائی بے وقوف جاہل اجڑ ہوگا جو اتنی بڑی بے جو مفت میں اسے مل رہی ہے اور جنت عطا ہو رہی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وہ جگہ ہے جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس کا دماغ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کے دل پر جنت کی حقیقت وارد ہی نہیں ہو سکتی، اور جب تک وہ وہاں جا کر خود دیکھ نہیں لے گا اس وقت تک اسے جنت کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی، چاہے کوئی جتنا مرضی کشف لڑا لے، جتنے مرضی وہاں وہ کر لے، اس کو حقیقت سمجھ نہیں آئے گی، جھلک سمجھ آ سکتی۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری جس کو یار جو اس کی اپنی چیز تھی، اللہ کی چیز تھی، اس نے انسان کو دی اور اب اس کا خود خریدار بن گیا، اس کے بدلے میں جنت دے رہا ہے، تو کوئی کھوتا ہوگا جو یہ بے قبول نہیں کرے گا۔ یہ بنیاد ہے، اسی پر ساری تصوف اور ولایت اور بیعت کا سارا نظام اور سب کچھ اسی پر کھڑا ہے۔ اب جو خریدار ہے اور اس نے دے دی، اب اس معاہدے کی شکیں آگے آ رہی ہیں، شک آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، آؤ ذرا، یقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں پھر میرے نام کے لیے اگر جان لڑانی پڑے تو لڑانی پڑے گی، یہ میری شرط ہے۔ اب تو میری ہو گئی، تمہاری تو رہی نہیں، نہ تمہارا جان نہ تمہاری مال، اب تو ہے میرا، جب میرا اشارہ ہوگا تو تم جان لڑا دو گے۔ ذرا بیعت یہ شرط سن دے ہن، وہ کہتا ہے تمہیں جان لڑانی پڑے گی، یقاتلون فی سبیل اللہ،
جب میرا اللہ کے راستے کا جب معاملہ آ جائے تو پھر تمہیں یہ معاہدہ ہو چکا ہے، اب اس سے بھاگنا نہیں، جنت میں تمہاری ہو گئی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے راستے میں جانیں دینی پڑیں تو دینی پڑیں گی۔ فَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جان دینی پڑے یا کسی کی جان لینی پڑے میرے دین کے لیے، تمہارا جان دینا اور جان لینا برابر ہے۔ میرے راستے میں کھڑے رہو گے، فی سبیل اللہ سے ہٹو گے نہیں، یہ میری پہلی شرط ہے۔ یہ اگر یہ پوری نہیں ہوتی تو بیعت تو ٹوٹ گئی، پتہ۔ اور پتہ ہے اس بیعت کے معاملے میں آگے قرآن کہتا کیا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے اس بیعت کو توڑا وہ اس نے اپنے آپ کو توڑ کر ریزہ کر۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، ہاں جس نے نبھائی زندگی بھر پھر میرا اجر ہے، جنت تو ہے ہی ہے، اس کی معاہدہ جو ہو چکا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ یہ نہیں کہ اچھا جی ذرا ہو آواں گے چلے جاواں گے آ جاواں گے، اس دفعہ نہیں دے اگلی دفعہ، فرمایا نہیں، اب یہ جان اور مال تیرا نہیں رہا، یہ میرا ہے، اور اس کے بدلے میں جنت تمہیں میں دے چکا، میرا وعدہ ہے، آگے آ رہا ہے، مگر اس کی میری شرط یہ ہے کہ پھر تم میرے ہوگے اور اس طرح ہوگے کہ اگر تجھے جان ہتھیلی پر رکھنی پڑے وہ رکھ لو گے، مگر میرے دین کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی میں طویلیں نہیں کرو گے۔ یہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، دو ہیں، جان دینی پڑے یا کسی کی لینی پڑے، کوئی ہو آگے، جو اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس ہے اس کو تمہاری زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے آخری ترجیح یہی ہوگی۔ جب تمہاری زندگی کی اول اور آخر اس معاہدے کو نبھائے گی، اللہ کہتا ہے جنت تیری ہو گئی، جس کا تصور بھی کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ یقین کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، یہ صرف الفاظ کی مشابہت کے نتیجے میں بیان ہو رہی ہے، وہاں جو جا کر دیکھے گا اسے حقیقت سمجھ آئی تو آئی، یہاں آ سکتی ہے، اللہ کہتا وہ دے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ یہ ایسی بیعت تو ہم نے کبھی نہ سنی نہ دیکھی، بھائی چیز بھی اسی کی، اب وہ کہتا ہے یہ میری ہوئی اور اس کے پیسے بھی دیتا، اور پیسے کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے، تو کوئی کھوتا ہے جو اس کو چھوڑے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے نہیں چھوڑا، اس لیے انہوں نے سرے میدان کھڑے ہو کر للکارا طاغوت کو، طاغوت کو انہوں نے ایسا ناکوں کے چرے چبوا کر رکھ دیے۔ آپ آج بھی جا کر بدر اور احد اور خندق اور حنین کی وادی میں دیکھیں، اللہ کی قسم ایک دفعہ آدمی تصور میں جائے تو سمجھ آ جاتی ہے انہوں نے وعدے نبھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے وعدے لیے تھے اللہ کے نام پر انہوں نے نبھائے۔ بڑے بڑے عجیب و غریب نظارے ہیں وہ، بڑے عجیب و غریب۔ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ احد کے میدان میں وہ جو درہ تھا اس کے یہ 50 جو درے کے محافظ تھے ان کے یہ امیر تھے۔ جب صحابہ میں دو رائے ان کسی نے کہا کہ جو مقصد تھا پورا ہو گیا اب ہم جاتے ہیں، ٹوٹل 7 یا 11 بندے رہ گئے، اوپر سے خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل گھوڑ سوار تھے، یہ اوپر دستہ لے کر پہنچ گئے، یہ مکے کے مانے ہوئے تلوار بند تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے انہوں نے چیخے اڑا کر رکھ دی، ان کا ثابت جسم نہیں ملا، ان کے اعضاء سے پہچانے گئے کہ یہ مصعب بن عمیر ہے۔ یہ معاہدہ اس طرح ہوتا ہے، مصلحتوں کے تحت نہیں ہوتے،
ہاں ٹھیک ہے، اپنے سارے کام دھندے کر لو، جو ٹائم بچ گیا تو ادھر بھی لا دیں گے۔ آپ دھوکھا کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اللہ کو کیا دھوکھا دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں، اس سے بچو۔ ہاں اللہ کہتا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدے میں معاہدے کرتا آ رہا ہوں شروع سے، کرتا آ رہا ہوں، شروع سے کرتا آ رہا ہوں کہ یہ میں نے تورات میں بھی تھے، انجیل میں بھی تھے، قرآن میں بھی ہے۔ یہ جو عیسائی کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے وہ مار دھاڑ کا مذہب ہے اور قتل و قتال کا مذہب ہے اور تلوار و خون کا مذہب ہے، یہ قتال جہاد فی سبیل اللہ تو ان کی اپنی میں بھی تھا، انہوں نے حذف کر کے نکال دیے ان کے رائبوں، انہوں نے اس کی بجائے رہبانیت کو دین بنا دیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، جب قرآن خود فرما رہا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ تورات میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی ہے اور یہ قرآن میں بھی ہے۔ کسی بھی کتاب کے اندر، کتاب سماوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاد فی سبیل اللہ کو کبھی بھی منسوخ نہیں کیا، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ اب کہتے پھر رہے ہیں بڑے بڑے حضرات، کہتے پھر رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ اب اس دور کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے ان کی جو ہے یہ ڈگڈگیاں۔ پہلے تو قرآن تو یہ نہیں مانتا، وہ تو معاہدے کی ابتدا یقاتلون فی سبیل اللہ سے کرتا ہے، مذاکرات کے ذریعے تو، جمہوریت کے ذریعے تو، تجریج کے ذریعے تو یہ سارا جو ہے اسلام آ جائے گا، آج تک نہ آیا تو ہون آ جائے، پتہ نہیں قرآن تو نہیں مانتا اس کو۔ یہ آج کا نیا دانشور علامہ صاحب کہتا پھر رہا ہے تدریج کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے ہم نے سارا اسلام لانا ہے۔ 77 سال میں تو جمہوریت کے ذریعے آیا کوئی نہیں، تو اگاں پتہ نہیں آ جائے تیری برکت نال تبکری کا، یہ سب خرافات۔ اعلی کلمت اللہ کے لیے آپ کو جان دینی پڑے یا کسی کافر کی جو دین کے راستے میں رکاوٹ ہے جان لینی پڑے، یہ ہمیشہ سے رائج ہے، اور جب تک یہ قرآن رہے گا اور یہ جہان رہے گا اللہ کا پاک کلام اس جہان میں گونجتا رہے گا، یہ آیت اس کا حصہ بنے گی۔ صدقے جاؤ ان بیت عقبہ کرنے والی اس مقدس رات کے اندھیرے میں ان ہستیوں پر جن کی بیت کی گونج آج بھی قرآن میں سنائی دیتی، بڑی عجیب بیت، اللہ نے اس کو بیع و شرع کر کے اس کو آیتیں بنا دی۔ اور پھر ایک بندے کے دل میں تصور آ سکتا ہے کہ ممکن ہے یار یہ ہمارے جو آج کل وادی جو ہوتے پھر رہے نا سیاست میں بابے کی جمہوریت کے تحت، وہ ہو گیا وہ تو سیاست میں تو ہوتے ہی ہیں جی، وہ کون سے معاہدے ہیں، تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں سیاست میں، ہمارے لیڈر کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو بات میں کر رہا ہوں وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بات میرے سے اوپر اور اللہ سے زیادہ کون ہے جو وعدے ایفا کر سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ معاہدہ کرو، گیو اینڈ ٹیک کرو۔ یہ تو ہم کاروباری حضرات تو روز کرتے ہیں نا، بیع و شرع روز کرتے ہیں، بیچتے ہیں خریدتے ہیں، مگر جو آپ دنیا جہان کی بیع و شرع دیکھ لیں اس کے بدلے میں جنت نہیں ملتی، جنت اس معاہدے سے ملتی ہے جو اللہ سے آپ کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں اور جان اور مال کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ بہتر، وہ کرو میرے ساتھ۔ یہ آیت منسوخ نہیں ہو گئی ہے، اب بھی اسی طرح آؤ کرو یہ معاہدہ میرے ساتھ، اللہ فرماتا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ،
اگر تم نے یہ معاہدہ کیا ہے اور اس پر قائم کھڑے ہو اور زندگی بھر رہنے کا مصمم ارادہ رکھتے ہو، فاستبشروا، اللہ کہتا ہے خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ جس بات کی اللہ خود خوشخبری دے رہا، اس سے بڑھ کر اور خوشخبری کیا چاہیے؟ تو وہ فرما رہا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو آج تم نے میرے ساتھ یہ بیع اور شرع یہ معاہدہ کیا ہے، اس پر تمہیں بڑی خوشخبری ہو، بہت زیادہ خوشخبری ہو۔ اور وہ کہتا ہے وذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیاب ہو گیا۔ انجانے میں وہ آپ کو کیا کیا دے گیا۔ آپ کو جو ایسے کہتا ہے یہ تم میرے ساتھ جو بیع اور شرع کرتے ہو، اس کے بعد یار یہ جان کیا ہے اس کی حیثیت؟ آج آپ دیکھیں ہمارے اپنے ملک میں کسی شریف آدمی کی جان کی یار کیا حیثیت ہے؟ تو اس کی پوچھا پاچی پہ جو ساری زندگی لگے رہو اور ٹکے بڑھاتے چلے جاؤ اور اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کو دل سے بٹاتے چلے جاؤ، اس سے بڑا روئے زمین کا بے وقوف کون ہے؟ اور پھر اس کے اوپر تصوف اور ولایت کے دعوے بھی کرتے چلے جاؤ اور بیعت کی نسبتیں بھی دکھاتے چلے جاؤ، میں نے کی ہوئی ہے یہ کیا۔ اس بیعت کا تو کوئی معیار بھی تو ہوگا نا جس کے اوپر بخشش ہو، دو نمبری پر تو نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ بیعت ہے جو اس رات کی تنہائیوں میں 3 دفعہ عقبہ کی وادی میں ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر انہوں نے بیعت کی، اور اس بیعت کے نتیجے میں جو بیعت انہوں نے انصار نے نبھائی ہے، اللہ کریم نے اس کے لیے قرآن میں اس کی آیت بنائی۔ سبحان اللہ۔ یہی بات انصار کی بار بار سامنے آتی تھی، بدر میں بھی یہی بات ہوئی۔ انصار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف رخ سخن کیا تو انصار ایسے بولے جیسے بولنے کا حق ہے، جیسے قرآن چاہتا ہے قرآن کی آواز میں بولے، اس کی زبان میں بولے۔ سعد بن معاذ کوئی کم بولا تھا؟ مقداد بن اسود کم بولا تھا؟ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے میدان میں کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے آپ ہمیں کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرا دیں، ہم ٹکرا جائیں گے اور ہماری تلواریں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مقداد بیٹھ کر یہاں بدر کے میدان میں مجھے مشورے دے رہا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کو مقداد کا نام لے کر کہ مقداد جو زمین پر کہہ رہا ہے آج تم تیار ہو کر یہاں عرش سے اترو اور مقداد کی بات کو پورا کرو۔ او کما کان وعدہ تو یہ تھا سر، تصوف تو یہاں کھڑا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا، کہتا میرا حق کا پکا وعدہ ہے، فکر نہ کرو میں دے دوں گا۔ وہاں جب دنیا کھڑی ہوگی نا تو جنہیں یہ ایمان نصیب نہیں ہوگا، بہتے تو پیچھے رہ گی، پہلے تو ایمان ہے نا، ایمان جس کو نصیب نہیں ہوگا وہاں وہ دیکھے گا ایمان کی بہار اور اہل ایمان کی وہاں نظارے، تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ قرآن بتا رہا ہے ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے لو ان، کہ میرے پاس دنیا جہان کی ساری عبادت ہوتی کی مسائل ہوتے، اور اس کے بعد وہ مسئلہ اتنے اور بھی ہوتے، تو میں فدیے میں دے کر اگر صرف ایمان کی رتی لے سکتا ہوتا تو اب میں کرتا ہوں۔ تو جو وہاں ایمان کے لیے یہ ساری دنیا اور جہان کے مافیا کے وسائل وہاں کہتا ہے میں دینے کو تیار ہوں، تو تیری چند ٹکوں کی تجوریوں کی کیا حیثیت؟ وہاں تو وہ ساری دنیا کے جو وسائل ہیں وہ کہتا ہے میں جنت کے لیے وہ میں ایمان کے لیے میں وہ لیتا ہوں، اللہ کہے گا نہیں اب قبول نہیں ہے۔ تو یہ دیے ہوئے بھی تو میرے تھے، دنیا میں تیرے تو پیدا ہو کر اپنے ساتھ لایا تھا، یہ میری پیدا کی ہوئی چیز ہے۔
جو کچھ بھی آپ کی جان ہے اور یہ مال ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس کا بہترین آپٹیمم مثالی اور بہترین زندگی کا مصرف یہ ہے، اللہ کے پاک نام کے آگے ان کی کوئی حیثیت۔ اگر یہ تیرے دل میں ہو، میں کہتا ہوں یار اللہ کی ذات کہتا ہے میں جہاں مال اور جان کوئی اسی وقت لے تو نہیں لیے جس کے معاہدہ کرتا ہے، اسی وقت اسے مار تو نہیں دیتا، یا اگر اس کو خرچ کرو کروڑ پتی ارب پتی ہے تو وہ سارے کہتا تو نہیں یہ سارا نکال کے مجھے دیتا، تو نہیں کہتا، وہ رہتا ہے، رہتے تمہارے پاس ہیں۔ اس لیے تو عمر ابن خطاب یہ بیت تو ہم نے کبھی زندگی میں سنی ہی نہیں نہ دیکھی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی دے دو، کہتا جب ضرورت پڑے، جب کوئی ایسا موقع آئے، جب تیرا امتحان آئے تو پھر مت ڈگمگانا، پھر میری جان میرے دین کے اوپر جان دے دینا، سب کچھ دے دینا، جنت تیری کھری۔ اس لیے جو مجاہد حدیث مبارکہ ہے جب شہید ہونے لگتا ہے تو جب ملک الموت اس کے لیے حاضر ہوتا ہے تو پہلے اس کو جنت میں وہ مقام دکھاتا ہے جہاں وہ جا رہا ہے، تاکہ اس کو موت کے تصور سے جو پریشانی اور غم اور وہ ہے وہ بھی نہ ہو، اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی جان قبض کی جاتی ہے۔ یہ معاہدے کر چکے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے حنظلہ جو رات کی تنہائی میں اٹھ کر اور پھر صبح آ کر جو ہے وہ غسل واجب کے سمیت میدان کارزار میں جو کھیت رہا، اسے پتہ نہیں تھا بھائی میں کہاں جا رہا، الیاذ باللہ کوئی کملا تھا، وہ ہم سے سیانا تھا، سیانوں سے بھی سیانا تھا، اور منافق ابو عامر فاسق کا بیٹا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتر تھا۔ یار فاسقوں کے بیٹے بھی نیک ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پتہ کیا رواج ہے، ہم جو ہے نا کوئی بیٹا اللہ کی تو کوئی اس کو نیک بن جائے، کوئی نمازی بن جائے، باشرہ بن جائے، تہجدی بن جائے، ذکر کرنے لگ پڑے۔ ہمارے آج کل کے والدین عجیب ہیں، بولا تو فلانا تم لبن گئے فلان ہو گیا، تینوں کاروبار تو کوئی نہیں، تینوں فلان شاید کوئی۔ یہ ہے ہماری رات کی رواج، یعنی ماں باپ جو ہے اولاد کے نیک ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں، جس نے ان کو اللہ اللہ پہ لگایا اس کو گالیاں ننگی دیتے ہیں۔ ہم نے سنی ہے بلکہ ہم نے جھلی ہیں وہ گالیاں، صحیح ہم نے کھائی ہیں وہ گالیاں، کھاتے پھر رہے ہیں۔ ساڈا منڈا گال چھڑیا جی انہیں لے کرو گال، اچھا بھائی۔ یہ آج کل کے والدین، کوئی والدین کی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا بیٹا نیک ہے۔ تو ساری زندگی نہ بنا سکے، یہ کہیں درویش کی نظر التفات رل جو کوئی نمازی بندے نے پترا لی لین تے آ گئے تو تجھے یہی تانا ہے، تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اس سے بڑا صدقہ جاری ہے۔ کل کو تیرے کرتوتوں کی وجہ سے اگر تو جہنم جا رہا ہو اور تیرے نیک بیٹے نے رات کی تنہائی میں آنسوؤں کی لڑیاں اللہ کے حضور پیش کر کے تیری مغفرت کی دعا کر دی تو ممکن ہے اللہ اس تیرے بیٹے کی جسے تو ملا فلان امکان کہتا پھرا، اللہ کرے شاید اسی کی دعا سے تو بخشا جا، یہ بھی تو ممکن۔ جو آج کل تو ہمارے علمی سائیں بڑے بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب علمی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بڑی کھیڑ مان لے گئے، جت گئے۔ اگر یہ معاہدہ میرے ساتھ کر کے نبھا گئے ہو بہت بڑی بات ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کروڑا پتی تھے ارب پتی بڑھنے کو فوز العظیم اس نے نہیں کہا، اس نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے نام پر لڑا دینے کے عمل کو اس نے کہا یہ فوز العظیم۔ یہ تجزیے خود بیٹھ کے کیا کرو، ان قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں دیکھا کرو کیا ہے۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ جن کو یہ معاہدہ عطا ہوتا ہے اس کو میں انعام کیا دیتا ہوں، جان اور مال کی تو جب ضرورت پڑے گی اس وقت لے گا نا، تو انعام تو شروع ہو جاتے ہیں نا معاہدے، یہی تو ربوبیت کی شان ہے۔
یہی تو اس کی عظمتیں ہیں، یہی تو اس کی رحیمیت اور غفوریت اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت، رزاقیت، قدوسیت کے ترنگ ہے۔ وہ کہتا ہے جب تیرا میرا معاہدہ ہو گیا نا، اس معاہدے کے انعامات جب میں تجھے عطا کروں گا، تائبون، سبحان اللہ، میں تجھے توبہ کی وہ توفیق عطا کروں گا کہ تیرے پچھلے سارے گناہ دھو ڈالوں گا اور تجھے نیکیاں کر دوں گا۔ ایک اور جگہ کہتا ہے کوئی توبہ اگر ایسی کرے کہ جس توبہ سے اللہ کا عرش کھل جائے، وہ توبہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تو نے جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے اللہ نیکیوں کے کھاتے میں ڈال یبدل اللہ سیئات الحسنات، قرآن کہہ رہا ہے میں تمہارے گناہوں کو بھی اتنی نیکیاں لکھ کر میں تیرے نیک کھانے میں ڈال دوں گا۔ آؤ ایسی توبہ کرو۔ التائبون، یہ جس کو بیعتیں ہوتی ہیں نا سائیں، اس کا پہلی نشانی تائبون، گن دنیا وچ کھلن سارے جڑا ہے نا شیطان پونے وچ کھلیں، ابلیسیت اور باسیت اور وہ ساری وچ کھلی، تو بیعت ہے جی، بیعت ہے۔ وہ بیعت کا نتیجہ تو پھر یہی نکلے گا جو نکلتا ہے، میں بتاتا رہتا ہوں، پھر تو بیعتی کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ اصلاح تم میں ہوئی نہیں۔ جس کو بھی یہ عطا ہے کہتا تائبون، اس کی توبہ میرا اللہ قبول کرتا ہے۔ عابدون، سبحان اللہ، اس کو شان ابدیت عطا کرتا۔ عابدون جو عبادت ہے، ابدیت سے ہے نا، عبادت سے، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو ابدیت عطا کرتا ہوں۔ عابدون، عبادت اس کا ایک یوز ہے، جو ابدیت ہے نا، عابدون اس کا ایک یوز ہے۔ تو کہتا ہے میں پھر اس کو ایسی ابدیت عطا کرتا ہوں کہ وہ میرا ہی ہو، میں اس پر رنگ چڑھاتا ہوں اپنے اس وعدے کا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ توبہ قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ عابد میرا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے بعد اور کسی طرف اس کی نگاہ نہیں ہوتی۔ حامدون، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر میری حمد و ثنا میں لگ جاتا ہے۔ دو نمبریوں والے ذکر چھوڑ دو، حمد و ثنا اگر کرنی ہے تو التائبون العابدون، توبہ کرو دل کی گہرائیوں سے اور پھر اس کے بن جاؤ عابدون۔ حامدون، تب حمد و ثنا اللہ قبول کرے گا، ورنہ وہ نہیں کرتا۔ السائحون، سائحون بڑا وسیع لفظ ہے، اس کا میں عربی لغت میں دیکھ رہا تھا، یہ سیاحت سے ہے سائح، اور اس کے اکثر معنی جو مفسرین کرام نے لیے ہیں وہ صائمون لیے ہیں، یعنی روزہ، صائم، روزے والا۔ مگر وہ جو سیاحت ہے، وہ سیاحت جو تھی یہ پہلے عیسائیت میں تھی، جس کو وہ گھر بار چھوڑ کے وہ باہر نکل جاتے تھے، شہروں پہ جنگلوں میں جا کر رہ جاتے تھے، رہبانیت تھی، اللہ نے اس کو منع کیا۔ سائحون اور صائمون میں یہ ربط ہے کہ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ جنگلوں میں جا کر سارا کچھ ادھر سے فرار ہو کر جاتا ہے، یہ اللہ نے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، اس کا قائم مقام روزہ ہے، یعنی آپ گھر میں بھی رہتے ہیں، دن کو کاروبار بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر آپ دنیا سے کٹ آف ہوتے ہیں، آپ جو ہے صبح سے لے کر شام تک جو ہے آپ کچھ بھی نہیں کرتے، سارے جو حلال ہیں ان کو بھی حرام سمجھتے ہیں، اور پھر آپ سارا گھر میں بھی رہتے ہیں۔ اللہ نے اس جو ہے سائحون کی بجائے صائمون جو ہے اس کو اس کا قائم مقام بنا دیا، عیسائیت میں رہبانیت کو، اس صحت کو چھوڑ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس پر بڑی عجیب ہے، وہ کہتے ہیں جو صحت ہے میری امت میں وہ جہاد فی سبیل اللہ، صحت امتی جہاد فی سبیل اللہ، او کما قال رسول اللہ، میری امت کی صحت جہاد فی سبیل اللہ، یعنی باہر نکل کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر، یہ جو اپنے بستر ہیں ان سے فیملی لائف، رات کی تنہائیاں اور گھروں کے آرام اور یہ
کہتا یہ چھوڑ کر اگر تم میرے دین کی خدمت کے لیے نکلتے ہو تو یہ سائحون ہے، اور یہ میں اس بندے کو وصف عطا کر دیتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سائحون ہیں وہ میری امت کے سائحون ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو اپنے سب کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کر جان دے دیتے ہیں، وہ بھی تو یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو سیاحت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس کو اللہ نے فرمایا تھا، اللہ نے کہا تھا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ سیاحت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی بس آ جاتا ہے، اگر یہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے بیت میں ڈنڈی ہے بھائی، اس کو سیاحت سیدھا کرو، صاف بات۔ اور راکعون جھک جانے والے، رکوع میں ہم جھکتے ہیں، میرے آگے پھر جھک جاتے ہیں۔ اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس اور سنت خیر الانام پر اپنی جان کو قربان کرنا پڑے تب بھی وہ جھک جاتے، اپنی گردنیں ڈال دیتے ہیں، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس پر اپنا خون اور اپنی جان واری نیاری کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ بندے ہیں جس کو راکعون۔ پھر اس سے بھی اگر اس سے رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سجدہ، الساجدون، پھر سجدہ ہے۔ یہ سجدے تائیں پڑھ دیں بچوں 3-4 منزلہ ہیں، پوریاں کرنی ہے ضروری۔ یہ بیت جو چلی تھی نا، اس بیت کے آگے جو شکے ہیں وہ آ رہی ہیں، تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، آگے ساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہاں آ کر تو بڑے بڑے ٹھوس ہو جاتے ہیں، سیدھی گال کرنا ہی نہیں کر ہی نہیں سکتے، مصلحتیں ڈھونڈتے ہیں، بات صحیح کھری کرتے۔ ہمیشہ اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس میں دنیاوی مصلحتوں کو لانا، ان کا شکار ہونا، ان کو اپنانا، ان کو پسند کرنا، یہ سارے کا سارا اللہ کے ساتھ دھوکا۔ حق بات کہنا، اور وہ بھی کسی جابر سلطان کے سامنے، حدیث مبارک ہے اس سے بڑے جہاد کا کوئی تصور۔ تلواریں کو تو ہر وقت موقع نہیں آتا، تو کبھی کبھی چلانی پڑتی ہے، مگر یہ بات تو ہر وقت آپ اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کو سامنے رکھ کر کریں گے تو پھر ہی بات بنے گی۔ 7 چیزیں ہیں یہ۔ پہلے یہ جنہوں نے بیعت کر رکھی ہے اور ان مقدس ہستیوں کے ناموں کو ہم بیچتے پھر رہے ہیں، اور ان کے اوپر دنیاوی مفادات لے کر تو نعرے بازیوں کے ذریعے اپنے آپ کو سارا کچھ کر کے واہ کیا بات ہے، یہ ذرا دیکھو ان میں یہ چیزیں بھی آئی ہیں کہ نہیں ہیں۔ یار جو یہ دعویٰ لیتا کرتا پھر رہا ہے اس کا کوئی ذاتی کردار بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 7 چیزیں جو اللہ نے فرمایا، تائبون، عابدون، حامدون، سائحون، اس کے بعد راکعون، ساجدون، الامرون بالمعروف ونہون عن المنکر، جس میں یہ 7 چیزیں ہوں گی، وہ کہتا ہے والحافظون لحدود اللہ، ان کی حدود کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ پھر تو گرتے ہیں آج کھو گیا جی 2 دن آ گئے، بچہ 10 دن پھر پتہ نہیں کدھر گئے تھے کدھر گئے، یہ کیا بات ہے؟ ہر وقت اسلام کی عظمت اور تقدس تمہارے قلب اور تمہارے دل و دماغ پر سوار ہونی چاہیے، اور دنیا جو ہے وہ تمہاری ٹھوکر میں ہونی چاہیے۔ کسی لمحے بھی اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے نام پر اگر مجھے یہ ٹھوکر مارنی پڑی تو میں مار دوں گا۔ اللہ کہتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تمہیں مبارک ہو یہ بیعت جو تم نے میرے ساتھ کی ہے، ایسی بیعت کے انعام میں تمہیں وہ دوں گا کہ تم اس تصور میں نہیں کرے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بہت بڑی بات۔ اور وہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، میری طرف سے خوشخبریاں پہلے سے ایڈوانس ہیں
یہ بس صاف اگر تمہارے اندر آ گئے ہیں اور ان کو لے کر چل رہے ہو تو وہ کہتا ہے خوشخبریاں ہی ہیں تمہارے لیے، مبشر المومنین، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے ایسے درویشوں کو خوشخبریاں سنا دیں میری طرف سے، مگر یہ آپ اپنے اندر جو ہے وہ چیزیں دیکھیں یہ کیا ہوتی، اس کے بعد خوشخبری ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معیار عجیب ہو گئے، ہم حقوق اللہ کو تو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں، حقوق اللہ سے جو فراری ہوتے ہیں نا وہ ہے حقوق العباد کی، انہیں بڑا جو ہے شوق ہے، حقوق العباد ہونے چاہیے جی، بس بندہ جی ٹھیک ہونا چاہیے جی، بس باقی ٹھیک ہے جی اللہ معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے۔ جو اللہ کا چور ہے یار وہ بندوں کا کہاں مخلص ہوگا، حقوق العباد کی اپنی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کہتا میں نہیں بخشوں گا اس کو جب تک وہ بندہ جس سے اس نے ظلم ڈھایا ہے وہ نہ بخشے، یہ بات طے ہے، مگر یہ بات بھی طے ہے کہ تم یہ اس بات کی آڑ میں جھوٹ بول کر فراڈ کر کے دھوکے بازی کے ذریعے تم ایک اپنا امیج بنانے کے لیے بڑا وسیع و ظرف اور بڑا وہ بننے کے لیے تم حقوق اللہ کی طرف نہیں آتے، حقوق العباد کی طرف جاتے ہو، اور وہ بھی جھوٹ بولتے ہو، جو حقوق اللہ کا چور ہے آپ یقین کریں وہ حقوق العباد کا بھی چور ہے، اللہ کے ساتھ جو دھوکہ کر رہا ہے وہ بندوں کی ہمدردی کہاں کر رہا ہے، ادھر بھی دھوکے باز ہے ادھر بھی دھوکے باز۔ ایک اس وقت ایک تاثر بن گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ابی طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور بہت کی، مگر بدقسمتی اب اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ گئے اپنے چچا کے پاس اور فرمایا کہ چچا تم کلمہ میرے کان میں پڑھ لو، ادھر ادھر نہ پڑھو، میں اللہ سے برابر تمہارے بارے میں استغفار اور دعا کرتا رہوں گا تاکہ اللہ آپ کو بخش دے، تو کلمہ پڑھ۔ جب یہ اس کی بیماری کے آثار سنے ابی جہل اور عبداللہ بن ابی بھی وہاں پہنچ، یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ فرماتے تھے کہ چچا کان میں کلمہ پڑھو، وہ فوراً کہتے تھے او ابی طالب تو جاتے ہوئے جو ہے وہ پھر اس کی بات پر آ جائے گا، اپنے اجداد کا مذہب چھوڑ دے گا، عبد المطلب کا دین چھوڑ دے گا تو بھلا، وہ پھر چپ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے رہے اور ابی جہل اور عبداللہ بن امیہ بار بار ان کو جو ہے وہ اس سے ہٹاتے رہے، آخر جب اس کا آخری سانس آیا تو اس نے یہی کہا الا ملت ابراہیم، ملت ابی عبد المطلب، میں اپنے پرانے آبا و اجداد کی ملت پر ہوں اور کلمہ نصیب میں ہوں۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف نسبی آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کی قبیلے کے تھے، آپ کے نسب کے تھے، نسبی طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے، قلبی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے شان اور عظمت اور محمد رسول اللہ کی دین کی عظمت اس کے دل میں نہیں آئی، اللہ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا جس نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا دکھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں برابر اس کے لیے استغفار کرتا رہوں گا اس کے بعد بھی، اور وہ بھی اتنا غیور ہے، اس نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہیں ہے اجازت میرے محمد کو، ہائے ہائے ہائے، ما کان لنبی، میرے نبی کو اجازت نہیں ہے، والذین آمنوا، اور نہ کسی مسلمان کو ان یستغفروا للمشرکین، کسی مشرک کا استغفار کرنے کا۔ یہ تصور بن گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ ثابت ہے، ارشاد فرمایا میں اس وقت
تک اس کی مسلسل استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ بخشا نہ جائے۔ اللہ نے آپ نہیں کر سکتے، نہ کوئی مسلمان کر سکتا۔ اتنی بڑا اس میں سبق نہیں بخشے جائیں۔ ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، فرمایا جتنا بھی تمہارا وہ نزدیک رشتہ دار ہو، چاچا ہو، ماما ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن، بیوی، نہیں ہو۔ نوح علیہ السلام کی بیوی سے بڑھ کر، اور یاد اولو العزم رسول کی بیوی، اولو العزم رسول کا بیٹا فرعون، نے کہا مجھے یہ جو پہاڑ کی چھوٹی ہے یہ بچا لے گی۔ اس نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں بچا سکتی الا ما رحم، الا ما رحم، جب تک اللہ کا رحم نہ ہو جائے چوٹیاں نہیں بچا سکتی۔ ارے اللہ کے ساتھ کھڑے سیدھے تم سیدھے ہو جاؤ، ڈرامے بازی چھوڑ دو، خاص طور پر بیت کے عمل میں ڈرامے بازی بالکل نہ کرو۔ اور بیت کے ثمرات ہیں، یہ 7 ثمرے ہیں جو اللہ نے بتایا۔ پھر 8واں فرما رہا ہے والحافظون لحدود اللہ، اس کی پکی حفاظت وہ کرتے رہیں گے جو مرضی ہو جائے، ہمیشہ اللہ کی حدود کی۔ فرمایا وبشر المؤمنین، پھر خوشخبریاں ہیں۔ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اتنا بڑے سے بڑا بھی تمہارا ہو، رشتہ دار ہو، قریبی ہو، اولی قربا، قرابت دار، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب کہ تمہیں یہ پتا ہے کہ وہ بات واضح ہو گئی، کفر پر ہی مر گیا۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جس بندے کی ساری زندگی آپ کے سامنے فسق و فجور پر گزری ہو اور وہ اسی حالت میں مر گیا ہو، اس کے لیے استغفار نہ کرے، معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ ممکن ہے اللہ کی ذات اس کو دل کی باتیں تو وہ جانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا، ہمیں تو نہیں چلتا۔ مگر جس کی ساری زندگی ان سارے جو اللہ نے آئینہ اور عکس دیا ہے اس سے ہٹ کر ہے، اس کے لیے استغفار نہ کریں۔ کافر کے لیے تو ویسے ہی اس آیت کی نص ہے، منع دوسرے کے لیے۔ ابھی طالب کے بارے میں بڑا عام رولا ہے، قرآن کی یہ نص بتا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں مسلسل استغفار کروں گا، اللہ نے فرمایا آپ نہیں کر سکتے۔ بڑا غیور ہے وہ، میں کہتا ہوں جب وہ بات پر آتا ہے تو پھر بات اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، اس کے نام کے ساتھ بالکل نہ کرو، کھڑے کھڑے چلو، سیدھے چلو۔ پھر ایک شک سا پیدا ہو گیا، وہم۔ قرآن کریم کی آیتوں میں بعض موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے استغفار کیا تھا قرآن کریم میں، استغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، اسی طرح کیا ہے سورۃ مریم۔ اس حد تک فقہا کہتے ہیں آپ دعا کر سکتے ہیں اس کی زندگی میں، اے اللہ اس کو کفر اور شرک سے توبہ کی توفیق دے تاکہ یہ استغفار میرے کرنے کے نتیجے میں اس کو ایمان نصیب ہو جائے۔ یہ آپ دعا کسی کافر کے بارے میں اس کی زندگی میں یہ دعا تو آپ کر سکتے ہیں، اے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے تاکہ یہ بھی بخشش ہونے والوں میں میری دعا سے بخشش ہے۔ کافر کے لیے تو آپ نہیں کر سکتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب یہ جو ہے ایمان پر نہیں آتا اور اس نے گھر سے نکال دیا ہے، آپ ہجرت فرما گئے اور اس نے پکا کہا تھا کہ میں آپ کے دین کو میں نہیں مانتا بالکل، اس وقت
ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دعا مغفرت چھوڑ پھر نہیں مانگی۔ صحابہ کے دل میں یہ تھا ہمارے باپ ہمارے ابا و اجداد ہمارے جو کفر پر مر گئے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے دعا مانگی تھی، تو ہم بھی اگر مانگ لیں تو شاید کچھ مسئلہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کے باپ کو میں نے نہیں بخشا۔ آگے یہی آیت تو آ رہی ہے کہ جب تمہیں یہ پتہ چل جائے من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جب یہ بات رڑے چڑھ جائے کہ وہ تو کفر اور شرک اور فسق و فجور پر گیا ہے، ساری زندگی تو وہ تمسخر اور حادثے کرتا رہا اس سلسلے عالیہ پر، اس کے ذکر کے طریقے پر، اس کے روزانہ کی روٹین پر، مشائخ عظام پر، تو جیسے لے مر گیا تو ہون تو سا آخو جی میں دیکھ چڑھا کے بچکا لوا ہے، یہ نہیں بخشے وہ نہیں بخشا جانا، وہ بڑا غیور ہے۔ وہ اگر ابھی طالب کے بارے میں مغفرت کی دعا کرنے کی محمد اور رسول اللہ کو اجازت نہیں دیتا، صحابی کو اجازت نہیں دیتا، تو کیسے بخشوا لے گا؟ نہیں بخشا جا سکتا۔ اس لیے اگر تمہیں اپنے والدین کے ساتھ ہمدردی ہے، ابھی وہ زندہ ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑو، پاؤں پکڑو، ان کی داڑھی پکڑو، منت کرو، جو کرو، انہیں دین اور اسلام کی عظمت اور تقدس کا احساس دلاؤ، انہیں اللہ کے پاک نام کے ذکر کی برکات بتاؤ، انہیں بٹھا کر منت کر کے رو کر انہیں بٹھا کر ذکر کراؤ تاکہ ان کے نتیجے میں ان کی بخشش کے قابل ہو جائے۔ یہ تو کرو۔ جب مر جائے تو اس سے ہوں بابے دی بخشش کرواؤ، وہ بابے دی اس سے زندے تو وہ سال ہمدردی نہیں کی۔ اگر تو کرتا تو اسے کہتا، اگر تو کہتا رہا پھر بھی وہ نہیں مانا تو پھر ان جان دے انجام تے۔ پھر بھی اللہ ہمارے مشائخ عظام کو مزید رفعت درجات فی البرزخ والآخرہ عطا فرمائے، پھر بھی اپنی طرف سے وہ کمی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے فساق و فجار کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ نے معاف فرمایا۔ یہ تو ہوتا ہے، مگر اصول یہ ہے، کہتا یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی اللہ نے کھری کر دی ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ یہ جو صحابہ کے دلوں میں بعض اوقات یہ شکوک و شبہات آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، وہ فرمایا اس لیے کی تھی إِلَّا مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کر رکھا تھا استغفرک لی، میں آپ کے لیے کروں گا، استغفر لک ربی، اپنے رب کے آگے میں تمہاری استغفار کرتا ہوں۔ تو وعدہ کر بیٹھے تھے اور وہ اس لیے دعا یہ کرتے تھے اے اللہ تو اس کو دین کی توفیق عطا فرما تاکہ یہ بخشش کے قابل ہو جائے۔ یہ دعا تو آج آپ بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی کرنی چاہیے، بیٹوں بچوں کے لیے بھی کرنی چاہیے، تو آج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مگر جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ کفر اور شرک پر فسق پر گیا، پھر وہ جانے بلا سے پھر بس مجبوری۔ اگر ابھی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا جا سکتا ہے، وہ بڑا غیور ہے، میں نے عرض کیا نا، اس کو اپنے نام کا پاس ہے سب سے پہلے۔ اگر وہ خود اپنے نام کی عظمت کا پاس نہیں کرے گا تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لو، اس کے معاملے کے ساتھ بڑا کھڑے ہو کر چلا کرو۔ إِلَّا مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ، پھر فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگ گیا میری دعائیں، میری ہاتھ جو ہے اٹھائے، سب کچھ کے باوجود اللہ نے اس کو توفیق نہیں دینی، چونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ بہت بڑا عجیب کھلواڑ کرتا۔ بت پرست جو تھے، بت خانہ جو تھا اس کا متولی تھا، اور ان بتوں کو روز جھاڑ پھونک کرتا تھا، ان کی جو ہے وہ پوچی سے لے کر ان کی وہ کرتا تھا، اور پھر اس کے آگے سے بندے کی عقل ماری جائے تو یہ جن کو تو مٹی خود جھاڑتے ہو وہ اپنی مٹی جھاڑن جوگی نہیں، تو پھر ان سے آپ اپنا وابستہ کر بیٹھتے ہیں۔
جیسے ہمارے جڑا ملنگ ہوئے جڑے پیلے کپڑے تھے مڑکے تھے ڈھولکے تھے وال لمبے تھے جس ہمیں چو بدبو تے باطنی طور تے انہوں کتا تے ریچ تے باندور ہوئے اسام کہتے بابا جی ذرا دعا کرنا جی بابا جی بابا تو جی آپ جائے گا تینوں بھی دعا نال ادھر ہی لے جائے گا بابے کے کرنا. یہ جو آج کل ہمارے جو نام جو پیر بنے پھر دیہاتی جاہل بے وقوف وہ تمہیں کیا کرے گا. اسی لیے اللہ نے کہا یہ جو بڑے بڑے جو فرعون کے بارے میں پتہ اللہ نے کیا فرمایا یکدم قومہ یوم القیامہ یہ جو ہے اپنی قوم کے آگے ہوگا اور یہ پیچھے جو سارے اس کے ماننے والے ہماری ہیں نا وہ پیر صاحب اگو تھے پیچھو تھے ڈھول کی وجہ کے سیدھے جہنم فوردہم النار سیدھے جہنم میں لین لگی تھے ہو گئے. اس لیے اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. کھلے آؤ انسان خطا کار ہے معافی ہو سکتی توبہ ہو کہ تائبون دل کی گہرائی سے ایسی توبہ کرو کہ اللہ کریم کو رحم آ جائے. ماعز رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کی حد جاری ہوئی ہائے ہائے اور ان پر جو ہے وہ رجم کیا جا رہا تھا. بڑے مضبوط آدمی تھے صحابہ پتھر مار رہے تھے مگر وہ ابھی جان نہیں نکل رہی تھی ان کی خون سے لت پت ہوئے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ساتھ ایک صحابی بھی تھے مجھے شاید حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھے صحیح نام یاد ہے حدیث مبارکہ یاد ہے. تو انہوں نے جب دیکھا ماعز کو رجم ہو رہا ہے خون سے لت پت ہے اور ابھی تک مر نہیں رہا تو صحابہ مسلسل پتھر مار رہے ہیں تو صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہے تھے انہوں نے نفرت آمیز کلمات ان کے بارے میں کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پلٹے اور میں خبردار اس کے بارے میں یہ بات نہ کہو. اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ ماعز کس حال میں توبہ اور کس قدر اللہ کی حضور گڑ گڑا کر اس کام کی توبہ کر رہا ہے اس پر پتھر پڑ رہے ہیں خون میں لت پت کھڑا ہے مگر وہ توبہ ایسی کر رہا ہے اگر اس توبہ کی چادر میری امت کے گناہگاروں پر پھیلائی جائے تو وہ بھی بخشے جائے. التائبون یہ ہوتے گناہ تو ہوا اس سے رجم بھی ہوا ہو پر توبہ ایسی کر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان کہلوا گیا کہ اگر اس کی توبہ میری امت کی چادر پر پھیلائی جائے تو سارے گناہگار بخشے جائیں. توبہ تو یہ ہے. ہم توبہ میں بھی دو ڈنڈیاں بناس پڑتی توبہ بھی ہماری بنا اللہ پناہ دے ایسی توبہ سے بھی یہ بھی منافقت. فلما تبین له انه عدو للہ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگ گیا یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے تبرأ منہ اس سے برات اختیار کر لی بات ختم. جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ یہ سارا جو ہے ہمارا بابا جو ہے وہ دینداری کی وجہ سے ہمارا دشمن ہو گیا ہے تو پھر وہ بابے نو جان دے. اگر وہ بابے کے دل میں اللہ کے نام کی کوئی عزت اور توقیر نہیں ہے وہ تمہیں اللہ کے نام کی نسبت کی وجہ سے تجھے پکارتا ہی تو عمل بھی ادھر آجا عمل بھی تجھے کہتا ہے عمل بھی تجھے وہ جب تمہیں اس لہجے سے نفرت سے پکار رہا ہے جو اللہ کے نام کی وجہ سے ہے تو اگر اس نفرت کا اظہار کر رہا ہے تو پھر وہ جہنم نہیں تو اور کدھر جائے گا وہ تو ابی جہل کے ساتھ جائے گا. ایک حدیث آپ سناؤں مجھے یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جب جہنم کی طرف جایا جا رہا ہوگا تو وہ اللہ کا اولو العزم رسول خلیل اللہ سے عرض کرے گا اللہ اتنی ساری تیری انسانی مخلوق کھڑی ہے اس کے سامنے تو میرے باپ کو جہنم میں ڈالے گا تو میری رسوائی نہیں ہوگی میری تو رسوائی ہوگی. یہ حدیث مبارکہ ہے مستند متواتر حدیث.
میری تو بڑی رسوائی ہوگی کہ میرے باپ کو جو ہے اتنی مخلوق کے سامنے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل اس کا فیصلہ جہنم کا میں کر چکا ہوں، یہ میں کروں گا، جہنم میں پھینکوں گا، مگر میں اس کی شکل مسخ کر دیتا ہوں تاکہ یہ پہچانا نہ جا سکے۔ جب پہچان نہیں ہوگی تو لوگوں کو کیا پتہ یہ ابراہیم کا باپ جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل زبا یعنی کرلی والی کر دی، چھپکلی والی کر دی، اور چھپکلی کو اس کا بگاڑ کر اس کے منہ کو جہنم میں ڈالا گیا۔ کبھی آپ بس یقین کریں میرا دل کانپ اٹھتا ہے اگر ابراہیم خلیل اللہ کے باپ کو چھپکلی بنا کر اس کو جہنم میں گھسیٹ کر فرشتے ڈال سکتے تو تیرا میرا باپ جو اللہ کے دین پر اور اس نام پر اور اس نسبت پر اس سلسلے کی وجہ سے بکواس کرتا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ ابراہیم خلیل اللہ کے باپ کا تو یہ انجام ہوا۔ تو تیرا باپ جو دھوکے اور فراڈ اور جھوٹ اور بکواس اور خرافات اور سارا تبرہ کرتا پھر رہا ہے دن رات، اور گالیاں بکتا پھر رہا ہے، ننگی گالیاں دیتے، انہیں اتنا شرم نہیں آتی، عمریں ان کی کتنی ہو گئی اور اتنی گندی گالیاں منہ سے نکالنے کے لیے، اور وہ بھی جو ہے جنہوں نے ان کے بیٹوں پر احسان کیا تو تیرے ساتھ جہنم میں جا رہا تھا۔ اگر اللہ نے اس کو بچا لیا تو تو اس کو عبرت کے طور پر تو بھی اس راستے پر آ تاکہ تو بھی بچ جائے، اس کی دعائیں تجھے لگ جائیں۔ آپ یقین کریں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ابراہیم خلیل اللہ اولو العزم رسول انبیاء میں صدیق ہستی کے باپ کو بھی شکل بگاڑ کر جہنم میں پھینکا جا سکتا ہے تو تیرے میرے باپوں کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو بھی اگلے یہ میں بتا دوں، اپنے باپوں کو کم از کم یہی حدیث سنا دو تاکہ انہیں کچھ تو شرم آئے تو اس بارے میں وہ، اس سے بڑا احسان یار کوئی کسی پر کیا ہوگا۔ اللہ جانتا ہے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو خود تو نیک نہیں تھے مگر مرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو وصیت کر گئے کہ انہیں نیک بنانا، اور جب وہ بچے پیدا ہو کر نیک بننے لگے تو اللہ نے اس وصیت کے صدقے ان بدکاروں کی بھی بخشش کر دی۔ تو تم اپنی اولاد کو نیک ہونے پر تانے دیتے ہو بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ کل کو عین ممکن ہے اگر تو یہ نہ کرے تو اس کے بدلے تجھے بھی وہ بخشش کا سبب بن جائے۔ تو وہ کہتے ہیں نا ایک اسی طرح ساری زندگی اس کی جو ہے وہ گناہوں میں گزر گئی، جب موت آئی تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں کھیل رہا تھا، اس نے بیوی کو کہا کہ میری تو جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، اس معصوم بچہ جب بڑا ہو تو اس کو لے جانا اور اس کو مسجد میں جا کر مولوی صاحب کے حوالے کرنا، یہ اللہ کے دین کو قرآن کو پڑھے گا، سیکھے گا، عالم بنے گا، چلو شاید میرا کوئی ہو جائے۔ ہائے ہائے، جب وہ بچہ اس قابل ہوا اس کی ماں اپنے باپ کی، اس کے باپ کی وصیت کے مطابق اس کو نہلا دھلا کر انگلی پکڑ کے لے گئی مسجد میں، اور وہاں جا کر بتایا عالم کو کہ اللہ کے بندے یہ میرا بیٹا ہے، اس کے باپ نے وصیت کی تھی، اس کو جو ہے آپ اللہ کا دین پڑھائیں اور قرآن شریف پڑھائیں۔ معصوم بچہ تھا، وہ جب بیٹھا اور اللہ کے پاک کلام کا اس نے سپارہ آگے رکھا اور مولوی صاحب نے پڑھایا اس کو الحمدللہ رب العالمین، جب اس نے توتلی زبان سے بچے معصوم نے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہا تو جس باپ نے وصیت کی تھی اللہ نے اسے بخش دی کہ تو جیسا تھا ہی تھا، تیرا یہ معصوم بچہ آج میرے گھر میں بیٹھ کر میری حمد و ثنا اس نے توتلی زبان سے الحمدللہ کہا ہے، اس کے صدقے میں تجھے بخشتا، بخشنے پر تو آئے تو اسے بخشتا ہے، مگر اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، کھلواڑ نہ کرو، سے بچ جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ کیا فرما رہا ہے؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم،
کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے اللہ اللہ کے بڑے بڑے معنی، عربی لغت میں اس کے 25 معنی، اللہ حلیم، سب سے زیادہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عبادت کرنے والا، رونے والا، بار بار پکارنے والا، لوگوں سے ہمدردی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اور تواضع اور جو ہے اس کا بڑا پیکر، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ کے اندر 25 معنی آتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اللہ کا اس کا مطلب وہ 25 عظیم شان خصلتیں اکیلے ابراہیم خلیل اللہ میں تھیں۔ وہ تو اس لیے اللہ کہتا وہ تو اپنے باپ کو بھی اس لیے تو کرتا تھا، وہ تو تھا، وہ تو گڑ گڑانے والا میرا بندہ تھا، اور عجیب و غریب اس کے معاملات تھے میرے ساتھ، مگر ادھر اللہ کی غیرت ربانی ہے۔ دیکھو اس بندے کو بھی اللہ نے اتنا پاس رکھا کہ میں تیرے باپ کو تو اس کی اصلی شکل میں نہیں جہنم میں ڈالتا تاکہ لوگ نہ پہچان سکے، چھپکلی بنا کر اس نے ڈال دیا، مگر غیرت اس کی ربانی کی آپ اندازہ کرے، اس نے بھی اس کو شکل مسخ کر کے جہنم میں پھینک دیا۔ ابھی طالب کے لیے اس نے استغفار سے منع کر دیا ہے محمد رسول اللہ کو۔ اگر ہمارے اپنے ماں باپوں سے ہمدردی ہے تو انہیں اس دنیا میں، ابھی تو وہ زندہ ہیں، انہیں منت کرو، ہاڑھک کرو، جو مرضی کرو، جیسا کرو، لے آؤ، اور انہیں کہو اور کچھ نہیں تو تبرہ کرنا بند کر دو، تاکہ تم اپنے لیے جہنم کی پکا نہ ہو جاؤ۔ کہ تمہارے لیے کوئی دعا کرے تو پھر اللہ معاف کر، کم از کم کر دے۔ ان ابراہیم لحلیم، ایک جگہ اور بڑا عجیب آیا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، انابت کا شاہکار، سبحان اللہ۔ یہاں جو ہے اواہ حلیم، بڑا حلیم الطبع تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اکیلا کھانا نہیں کھایا۔ وہ جب کوئی بندہ ان کے دسترخوان پر کھانے کے لیے اور نہ ہوتا تو وہ خود نہیں کھاتے تھے، اکیلا نہیں کھاتے تھے۔ عجیب، یہ کوئی بندے میں عام خصلت ہے۔ ایسا تھا نہیں ٹکا لے کوئی اور آ نہ جائے، چپ کر کے کنڈا مار کے کھاؤ۔ جو کوئی مہمان آ جائے تو ساڑی موت آ جاتی ہے، کہ انہوں کو روٹی دیونی پہ جائے تو وہی رو لائے، آپ ہمیں جو مرضی تو کھاندے رکھو۔ یہ ہمارے تو یہ مسئلے ہیں۔ تو یہی جو دو فرشتے بھی آئے تھے تو ان کو بھی تو پہلے، اب یہ ہمارے والے ایک رولا تو ہمارا یہ بھی ہے نا، ساڑھے کشف ایڈے مستند دن نا بھائی، انہوں کہیں ہور دی تصدیق دی لوڑ ہی کوئی، جو آیا بس میں تیرے کی کیا بات ہے۔ اور کبھی ایسا اولو العزم رسول ہے اللہ کا، جو مہمان آئے بیٹھے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ یہ بندے ہیں یا فرشتے ہیں۔ یاد رسولنا ابراہیم، یاد رسولنا ابراہیم، وہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بالبشرا قالوا سلاما، انہیں سلام دیا، قال سلام، انہیں بھی جواب دیا، اور کچھ دیر بھی نہ گزری تو ایک بچڑا جلے دھانی گھر میں ایک بچہ کھلا نویڑے دے وچ، وہ چا مارے تو اس نے ذبح کرتے تل کے جناب لو جی، دو بندے آستے ایک بچہ، اسا تا 10 بندے آستے ککڑ دی ٹانگی نہیں پکاتے رہا، اس نے صرف 2 بندوں کے لیے ایک پورا بچہ اس کو تل کے لے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب دیکھا وہ تو کھا نہیں رہے، نکرہم ووجس منہم خیفہ، گھبراہٹ اٹھے، بھئی یہ کمال ہے چنگے بنے، میں اتنا محنت کر کے اپنی اہلیہ حضرت سارا کو فرما کر بچڑا ذبح کر کے انہوں جلدی جلدی بچڑا ذبح کرنا، پھر اس کو چھلنا مچنا، اس کی بوٹیاں کرنی، ان کو تلنا، اس کو جو ہے وہ روسٹ بنانا، باربیکیو، کوئی آسان کام وہ کر کے لے آ، اتنی محنت کی، وہ آگے سے کھا ہی نہیں تو گھبرا اٹھا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں،
اپنے کھانا شانا ہم نہیں کھاتے، ہم تو آپ کو بشارت دینے آ رہے ہیں، اور آگے لوط علیہ السلام کی قوم کا رگڑا کر ڈر جا رہا ہے۔ یہ وہی فرشتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے گئے بیٹا آ رہا ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب آ رہا ہے، وہ بھی ساتھ ہی بتا گئے۔ ساڑھے کشف یعنی تھک ہر شیان سوچ دھاگا لے یعنی پیٹ دے رہا ہو بھائی اللہ دا واسطہ ہی ٹال جائے اس کے شب تو رو لے آگے بجا لے جو آخر پتہ اس لگے رہا جڑے پھاپ گئے، اللہ پناہ دے۔ میرے بھائی، اللہ کے ساتھ معاملہ کھڑا کرنا یہ تصوف کی بنیاد، اس پر کوئی آپ دوسری رائے نہیں لا سکتے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس اس جہان میں ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، جان ہے، مال ہے، عزت ہے، وقار ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اسی ہی کے سپرد کرو اور اسی کے ہو جاؤ، اور جب ضرورت پڑے اس کے نام پر نشاور ہو جاؤ اور نشاور کر دو۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتل، اللہ کہتا ہے وعدہ حق، میرا پکا وعدہ ہے، میں نے تورات اور انجیل میں بھی یہ وعدے کیے، اور اگر تم نے اس وعدے کا ایفا کیا تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے میری بیع اور شرح دا معاہدہ تو مبارک ہوئے، میری طرف خوشخبری، وذالک هو الفوز العظیم، بڑی گل ہے جڑا ایک معاہدہ جو کر گیا۔ یہ معاہدے ہی ہیں، یہ بیعتیں بھی ہیں، یہ بھی بیع ہونا ہی ہے، اور بیع کی شرائط بھی آپ نے سن لی ہیں، اور یہ وہ بیع ہے جو وادی عقبہ میں ہجرت مبارکہ سے پہلے تھی، جو صحابہ کر گئے، سبحان اللہ، اس کے بعد وہ نبھا گئے یہ بیعتیں، اللہ نے ان کو ایسی ایسی خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ معاذ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھایا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سعد بن معاذ کی جب موت کی خبر عرش پر پہنچی تو ساکنان عرش سمیت لرز، یہ حدیث ایسا بندہ تھا یار، بدر میں جو کچھ وہ بولا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب اس پر موت کے یہ غزوہ عذاب جو تھی، غزوہ خندق، ان کی جو کمان تھی، جو زرہ تھی، وہ تھوڑی سی ٹائٹ تھی، وہ ان کے بازو یہاں سے جو تھے نا وہ زرہ سے ننگے تھے، تو یہ ان کو تیر یہاں آ کر لگا جب، تو وہ زہر آلود تیر تھا تو وہ سرایت کر گیا زرہ زہر اندر، اور سارے علاج ہو چکے مگر شفا نہیں ہوئی، دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ سعد بن معاذ آ رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس کو گھر سے اٹھا لاؤ، مسجد نبی کے صحن میں اس کا خیمہ گاڑ دو، میں جب گھر سے آیا جایا کروں نماز پڑھتے ہوئے اسے دیکھتا تو رہوں، جب پتہ ہے کب چلا جائے ہم سے۔ بندے تو یار ایسے تھے وہ، صحابہ پر یار جو تبرہ کرتا ہے انہیں یہ باتیں نہیں سمجھ آتی، اس لیے تو ایک عالم فرما رہے تھے اگر کوئی صراط مستقیم بالکل سیدھا ہے، تک سیدھا ہے، جو اس سے جتنا دور ہٹا کھڑا ہے اتنا جہنم کے نزدیک کھڑا ہے، جو صراط مستقیم سے جتنا دور ہے اتنا جہنم کے نزدیک ہے۔ پھر وہ فرمانے لگے بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی اپنے ساتھ یہ فیصلہ کر لے اور یہ ظلم کا ڈھائے کہ میں نے جہنم ہی میں جانا ہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، جہنم میں ہی جانا ہے تو جہنم کے اخیر گڑھے میں نہ جائے، کہیں شیعہ نہ بن جائے، کیوں کہ وہ صحابہ کا تبرہ کرنے والے جو ہیں وہ اس قدر۔ آج کل صاحب پوچھتے ہیں وہاں بھی مجھ سے کہ جی ان کے ساتھ جو ہے بیٹھنا، کھانا پینا، ان کے ساتھ نکاح میں آنا جانا، ان کے جنازے میں پڑھنا، یہ شیعہ سنی جو آج کل براڈ مائنڈڈنیس میں ایک دوسرے سے نکاح میں کا سارا حرام۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ شیعوں کا ذبیحہ حرام،
شیعوں کے ساتھ رشتہ داری، نکاح حرام، اولاد ولد و زنا کی ہے۔ یہ باقاعدہ مستند فتویٰ ہے جس کو باقی علماء نے تسلیم کیا۔ یہ کوئی براڈ مائنڈڈ شائنڈ نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ ہے تو قادیانی، پر اس کے جنازے میں چلا گیا تھا، پھر مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ میں کہا نہیں، تو ثواب دی انتہا تے لگا جائے گا۔ بے حیا اور عجیب تماشا، نہ کوئی سر نہ کوئی پیر۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہر ایک کو اپنا سب سے زیادہ پتہ ہے، کسی دوسرے کو اس کا اتنا پتہ نہیں ہے جتنا پتہ اس کو اپنا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کس رخ جانا چاہیے۔ یہی ساری بیت ہے، یہی تصوف ہے، یہی اللہ کی رضا ہے، اسی کے نتیجے میں جنت ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ کے امر اور فیصلے آئیں گے۔ ہم یہ جو اللہ کے پاک نام کی نسبت اپنے مشائخ نظام سے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ الحمدللہ جو حضرات تشریف لے گئے اس جہان سے وہ واصل حق ہو گئی، اس لیے ان کے ساتھ نسبت کل کو ہمیں بھی اللہ کرے گا، ان کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی اللہ معافی کے راستے پر لے جائے گا، خطائیں معاف کر دے گا۔ جتنی ہم میں سے کسی نے کوئی خطائیں کی ہیں میرے سمیت، ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ التائبون عابدون حامدون، پہلے توبہ، اس کے بعد اللہ کا بندہ بن جاؤ، بندے دے پتر بن جاؤ جس کو کہتے ہیں، پھر حمد و ثنا تمہاری اللہ کے حضور صحیح ہوگی، ورنہ دو نمبری نہیں چلتی۔ اور اس کے بعد ہمارے اللہ کریم تمام گناہ معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے لیے عفو و درگزر کا فیصلہ فرمائے، ہماری تمام اللہ کریم فسق و فجور کو، ہمارے اوپر شیطان کے تمام حملوں کو اللہ معاف فرمائے، ہمارے لیے عافیت کا فیصلہ فرمائے، معصیت کے عذابوں سے بچائے، ہمیں اپنے مشائخ الزام کی عین اتباع کی معراج نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں محمد رسول اللہ کی شفاعت عظمیٰ سے کبھی محروم نہ فرمائے، اپنی حضوری کی معراج عطا فرمائے، اور شیخین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقوش کف پاک کا راہی بنائے، ان کے نظام کو، اعلیٰ کلمت اللہ کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے، اور اس کا ہمیں پاسبان بنائے، اور دین اسلام کے نفاذ کی کامیاب تکمیل تک کے لیے مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین اور دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام کے تابع بنائے، اور ہمارے مشائخ الزام کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے عافیت کا فیصلہ فرمائے، درگزر فرمائے، ہماری اس حاضری کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ان ہستیوں کی شفاعت عظمیٰ سے مالا مال فرمائے، ہمارے آنے جانے کو، ہمارے اس سفر کو، ہماری اس رات کے گزارنے کو ان مشائخ الزام کے لیے شفاعت اور دعاؤں کا سبب بنائے، اور ہمارے آل اور اولاد کو، ہمارے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک نام کی نسبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد